ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ محترم سامعین و حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، آپ نے ایک انتہائی فاضلانہ و عالمانہ خطاب تقویٰ کے موضوع پر فیض الشیخ ارشد سکراوی حفظہ اللہ سے سماعت فرمایا۔ بڑی قیمتی اور بہت ہی اہم اور رہنما باتیں ہماری دینی اور عملی زندگی کے لیے اس خطاب میں موجود تھیں۔ میں آپ کے سامنے دراصل اپنے سماج، اپنے معاشرے میں پائی جانے والی کچھ معاشرتی خرابیوں، برائیوں اور خامیوں پر انگلی رکھ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں، مضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، آپس میں محبت، پیار، الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، اور ایسی تمام چیزیں جو ہماری اخوت میں دراڑ ڈالنے والی ہوں، ہماری بھائی چارگی کو متاثر کرنے والی ہوں، اور ہمارے اتحاد کے اندر نقب لگانے والی ہوں، ان تمام چیزوں کا سد باب کرتا ہے، ان سے ہم کو منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ اور آج اگر آپ غور کریں گے تو حقیقت میں قدم قدم پر ہم وہی گناہ کر رہے ہیں، ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو غلطیاں ہمارے اندر سے محبت کو ختم کرنے والی ہیں، اتحاد کو ختم کرنے والی ہیں، آپسی تعلقات کو متاثر کرنے والی ہیں۔ اگر آج ہم اسلام کی ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنا دیں تو میرے بھائیوں، اخوت و بھائی چارگی کا وہ نظارہ جو ہم کو 1450 سال پہلے نظر آتا ہے وہ آج نظر آئے گا۔ وہ ایک تاریخ بن گئی حقیقت میں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت میں کیسی کیسی قربانیاں دے ڈالی جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے کہ انصار صحابہ نے مہاجرین کی جس انداز سے مدد کی تھی، جس طرح سے انہوں نے ان کے لیے قربانیاں دی تھیں، آج اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ جن کے پاس دو دو بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کے لیے آفر کر دیا۔ کوئی اپنی بیوی کسی دوسرے کو دے گا؟ کہا میرے بھائی، تم ایمان کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر کے آئے ہو، بیوی بھی تمہاری نہیں رہی تو آپ غم مت کرو، میری 2 شادی ہوئی ہے، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لو۔ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ بھائی چارگی، یہ اخوت
ایک واقعہ پیش آیا اور گزر گیا، قرآن کی تعلیمات نے ان کی تربیت کی تھی، نبی نے ان کے اندر اخوت اور محبت کا جو جذبہ پروان چڑھایا تھا، اس لیے ایسا ممکن ہوا کہ ایک آدمی کے ہاں بکری کا ایک سرا آتا ہے تو وہ آدمی سوچتا ہے کہ آج میرے گھر میں کچھ اچھا بنے گا، آج زبان ذرا سا کچھ چٹکھارے لے لے گی، پھر وہ بنانے کے لیے سوچتا ہے، پھر اس کو اپنے دوسرے بھائی کا خیال آتا ہے کہ وہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ غریب ہے، میں یہ اس کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ آپ بتائیے یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کہیں اگر ولیمہ ہو رہا ہو یا کوئی دعوت ہو اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایک ٹرپ کے بعد کھانا ختم ہو جائے گا تو بتائیے کیسی بھگدڑ مچے گی کہ پہلے میں کھا لوں دوسرا نہ کھانے کو پائے۔ آپ دیکھیے کرسی پہ آدمی بیٹھ کے کھا رہا ہے، پیچھے 3 لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ بیچارہ وہ بکری کا سرا بھیج دیا اپنے بھائی کے پاس کہ وہ غریب بیچارے کو نہیں ملتا ہوگا، آج وہ کھا لے گا۔ اس نے بھی چاہا کہ میں بناؤں اور کھاؤں، پھر اچانک اس کو اپنے ایک اور بھائی کا خیال آیا، اس نے وہ اس کے پاس بھیج دیا۔ آپ کو پتہ ہے بکری کا وہ سرا مختلف گھروں سے گھومتا ہوا اسی پہلے گھر کے پاس آ گیا، پہلے شخص کے پاس آ گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اخوت اور بھائی چارگی اس وقت دنیا نے دیکھا جب حقیقت میں یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو خرابیاں ہیں، جو ہمارے اندر سے محبتوں کو ختم کر رہی ہیں، خلوص کو ختم کر رہی ہیں، ہمارے اندر سے تعلقات کو بگاڑ رہی ہیں، یہ برائیاں نہیں تھیں ان کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر ایسی کچھ برائیوں کا، ایسی کچھ خرابیوں کا کہ اللہ نے فہرست جاری کی ہے کہ دیکھو یہ خرابیاں اگر تمہارے اندر ہوں گی، یہ برائیاں اگر تمہارے اندر ہوں گی، یہ گناہ اگر تمہارے اندر پائے جائیں گے تو تمہارے اندر محبت پروان نہیں چڑھے گی، نفرت پروان چڑھے گی، تمہارے اندر الفت نہیں عام ہوگی، تمہارے اندر حسد، کینہ، بغض، کدورت، یہ ساری چیزیں پنپیں گی اور بڑھیں گی۔ ان آیات کو پڑھیے آپ، بڑی خوبصورت لائن ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، گمان کیا ہے؟ دراصل کسی بھی چیز کے 2 اینگل ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ تو اچھے پہلو کو لینا یہ حسن ظن ہے اور برے پہلو کو لینا یہ بدگمانی ہے، اسی سے منع کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے مسجد کے کوئی مصلی ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والے، بیچارہ ہر ٹائم آ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ جمعہ کے دن باہر نکلے تو کسی کا چپل پہن کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اب وہ چپل پہن کر کے چلے گئے تو غلط چیز ہے، لوگوں کو پتہ چلا تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کیا کہیں گے بیچارہ بوڑھا آدمی نہیں دیکھ پایا ہوگا، نہیں خیال کیا ہوگا، پہن لیا چلا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ مثبت پہلو ہے۔ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری کی چپل پہن کے چلے گئے۔ بتائیے، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ایک اینگل یہ ہے، لیکن انسان کا جو ذہن ہے نا یہ اسی منفی سمت میں ہی جاتا ہے، برے سمت میں ہی جاتا ہے۔ تو مثبت سوچنا چاہیے، کسی بھی چیز کو اچھے اینگل سے، اگر اچھے اینگل کی گنجائش ہے وہاں پر تو اچھا اینگل، اچھی رائے اور اچھا خیال رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ برے اینگل اور منفی انداز میں کسی چیز کے بارے میں سوچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو،
کیوں کہا معلوم ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ حقیقت میں وہ برا ہی سوچتے ہیں، وہ بدگمانی ہی کرتے ہیں، وہ غلط خیال ہی اپنے ذہن کے اندر لائیں گے۔ آپ کسی کے بارے میں کہو گے ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، اچھی بات ہے، تو کیا کہیں گے؟ ارے یہ داڑھی ٹوپی اور یہ کرتے پائجامے پہ مت جائیے، ایسے بہت داڑھی ٹوپی اور کرتے پائجامے والوں کو دیکھا ہے میں نے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اینگل لیتے ہیں کہ داڑھی ٹوپی، اگر کوئی ایک آدمی اگر غلط کر دے تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ہر کسی کو اسی پیمانے پر تولتے ہیں۔ کسی کے بارے میں آپ کہیے کہ یہ صاحب ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ارے دکھانے کے لیے، ریا نمود، کیا سمجھتے ہو؟ تاکہ لوگ پرہیزگار کہیں، دیندار کہیں، اللہ والا کہیں، اس لیے کرتے ہیں ایسا۔ یہ بدگمانی ہے میرے بھائیو، جس سے منع کیا اسلام نے۔ اور یہ بدگمانی جو ہے یہ انسان کو اور بہت سارے گناہوں کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔ آپ اگر ایک ایسا دماغ رکھتے ہیں جو حقیقت میں بدگمانی ہی کرتا ہے اور بری رائے ہی لوگوں کے بارے میں قائم رکھتا ہے، تو وہ اور بہت سارے گناہ کرے گا آگے جا کر کے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، تم جاسوسی مت کرو۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی کہ یہ فلاں صاحب ایسے ہیں، تب اس کی جاسوسی آپ کرو گے، ٹوہ میں پڑو گے، اس کا عیب تلاشنے کی کوشش کرو گے۔ اگر آپ نے بدگمانی کی کسی کے بارے میں تو آگے آپ اس کی غیبت بھی کرو گے، آگے آپ اس کا تذکرہ غلط انداز میں محفل اور مجلس میں کرو گے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے غیبت کی بات کہی اور غیبت سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ بتائیے خود کہ آج حقیقت میں بدگمانی ہمارے معاشرے میں بڑے وسیع پیمانے پر پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ ہمارے سامنے لوگ اپنی بدگمانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے ہم اگر قائم کرتے ہیں، غلط ہم سوچتے ہیں، تو ہم اپنے اس بھائی کے تئیں اپنی سوچ کو، اپنی رائے کو خراب کرتے ہیں اور کبھی اس سے اچھے کی ہم امید نہیں کریں گے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بدگمانیوں کی فصل لہرا رہی ہے، قدم قدم پر بدگمانیاں ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اچھے اینگل سے کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اچھا اینگل پیدا کر کے اور وہ رائے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک آدمی ترقی کر رہا ہے، اچانک وہ آگے بڑھنے لگا، فلیٹ خریدنے لگا، زمینیں خریدنے لگا، خوشحال ہو گیا۔ اب آدمی کیا بولتا ہے؟ ضرور 2 نمبر کا کام کرتا ہوگا، ضرور کچھ الٹا سیدھا کر رہا ہے یہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ابھی شیخ نے بتایا کہ آدمی اگر تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو اس طرح سے روزی دیتا ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر پاتا۔ تقوی کی برکت ہے یہ کہ وہاں سے روزی دے دے گا کہ آدمی تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ تو ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے تقوی، ان کی للہیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، سوچ نہیں پاتے، گمان بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہمارا بھائی کیا کہتا ہے؟ 2 نمبر کا کام ہے، حلال و حرام کر رہا ہے، الٹا سیدھا کچھ کر رہا ہے ضرور، تبھی اتنا ترقی کرتے جا رہا ہے۔ یہ بدگمانی ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اس کی ترقی کرنے کو لے کر کے آپ ایسا گمان کر رہے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ یا اگر کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے، دھندا بہت سلو ہو گیا، مال نہیں بک رہا ہے، تو اب یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ لگتا ہے وہ میرے سامنے والا جو ہے نا، اس نے کچھ کر دیا ہے میری دکان کے اوپر، کچھ تو کرتب کیا ہے کہ میرا دھندا ایک دم چوپٹ ہو گیا اور اس کا دھندا چل رہا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدگمانی ہے، یہ بدگمانی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے اور اس طرح کی بات اپنے دل میں سوچ لیں، اور ایسا بہت سوچتے ہیں، ایسا بہت بدگمانیاں لوگ کرتے ہیں۔ اور جب اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں فلاں صاحب ایسی بات سوچ رہے ہیں، تو پھر وہیں سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلق میں دراڑ آ جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے کیسے کیسے لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں۔ کسی کے ہاں آپ دعوت میں گئے، وہ آدمی بیچارہ اپنے کام میں مصروف ہے، اتنی لمبی چوڑی دعوت ہے، آپ کے اوپر دھیان نہیں دے پایا، آپ کی بہت زیادہ آؤ بھگت نہیں کر پایا، آپ کو وقت نہیں دے پایا، لیکن آپ کھائے پیے سب کچھ، تو کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ متکبر ہو گیا ہے، بہت گھمنڈی ہو گیا ہے، میرے اوپر دھیان ہی نہیں دیا، مجھے دیکھ کے ادھر چلا گیا۔ ہاں ایسا کہا ہے، کیوں بلانے کا اس طرح سے؟ تکبر ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو دیہاتوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں نا، بارات ورات آتی ہے، تو اس میں اس طرح کے ایشو بہت زیادہ آتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے ایک باراتی کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا گیا؟ وہ ڈرائیور بیچارہ، اس کو کھانا ہی نہیں، اس کے اوپر توجہ دیا گیا، صحیح سے کھا نہیں پایا، اس کی وجہ سے پورا یعنی رشتہ ختم ہونے کے دراڑ پہ آ جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بدگمانی کہ آپ کی طرف اگر دھیان نہیں دے پایا بیچارہ، اپنے کام میں مصروف تھا، تو وہ متکبر ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا ہے۔ یا آپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی ملی، آپ کا بچہ 10ویں بہت اچھا پاس کر لیا، آپ کا بچہ HSC بہت اچھا پاس کر لیا، اور آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے پاس فون کر کے آپ کو مبارکباد نہیں دے پایا، تو کیا حسد کرتا ہے؟ حسد ہے، اس کو خوشی نہیں ہے میرا بچہ پاس ہوا، اس کو خوشی نہیں کہ میں نے اتنا شاندار گھر بنایا، اتنا شاندار میں نے کامیابی حاصل کی، اس کو خوشی نہیں ہے۔ یہ بدگمانی ہے میرے بھائی۔ ارے بھائی وہ آپ کو فون نہیں کر پایا، مبارکباد نہیں دے پایا، اس کی ہو سکتا ہے کوئی وجہ اور ہو سکتی ہے، مثبت سوچنا چاہیے، اچھے اینگل سے سوچنا چاہیے، آپ کو خود فون کرنا چاہیے، تو حقیقت حال آپ کو معلوم ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ٹینشن ہو، لیکن آدمی غلط اینگل سے سوچتا ہے، اس کو حسد ہے مجھ سے، میری کامیابی سے، میری ترقی سے، اس لیے مجھ کو مبارکباد نہیں دیا۔ ایسے سوچ کر کے آدمی اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے اور اپنے اس رشتے دار سے دوری پیدا کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح کہیں سے آپ کی لڑکی کے لیے کوئی رشتے کی بات چل رہی تھی، رشتے کی بات چل رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، اچانک لڑکے والوں نے رسپانس دینا بند کر دیا، آپ کا فون اٹھانا بند کر دیا، اور وہ لوگ کسی وجہ سے اب نہیں چاہتے کہ آپ کی لڑکی کا رشتہ ان کے گھر میں ہو، تو اپنے کسی رشتہ دار کے اوپر شک کرنا کہ فلاں میرا رشتہ دار نہ، اسی نے ہی کان بھرا ہوگا، اسی نے ہی کچھ الٹا سیدھا ان لوگوں کو بولا ہوگا، اور پھر یہ نتیجہ ہے کہ وہ اب آدمی ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہے، ہمارا رشتہ جو ہے بنتے بنتے بگڑ گیا۔ اس طرح سے بدگمانی لوگ کر لیتے ہیں۔ اور گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں تو یہ بدگمانیاں اور زیادہ پنپتی ہیں، اور زیادہ یہ بدگمانیاں بڑھتی ہیں، رشتے خراب ہوتے، تعلقات خراب ہوتے، بیٹے کے ماں کے ساتھ، ماں کے بیٹی کے ساتھ، شوہر کی بیوی کے ساتھ۔ اب دیکھیے اگر شوہر اپنی بیوی کو مانتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو ساس بدگمانی کرتی ہے کیا؟ جورو کا غلام ہو گیا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، بیوی کا غلام ہو گیا۔ یا پھر یہ کہنا کہ ضرور کچھ کھلا دیا ہے میرے بیٹے کو کچھ کھلایا ضرور ہے، اسی لیے میرا بیٹا اب اپنی بیوی کے اس میں زیادہ رہتا ہے، میرا دھیان نہیں دیتا، میرا خیال نہیں کرتا۔ یہ بدگمانی ہے میرے بھائیو۔ یا بیٹا اگر اپنی ماں کا خیال زیادہ رکھتا ہے اور بیوی کو خیال نہیں کرتا، بیوی کو دھیان نہیں دیتا، تو بیوی یہ سوچے کہ میرے
ساس نے میرے شوہر کے کان بھرے ہوں گے، ساس نے میرے شوہر کے کان بھرے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے بدگمانیاں کس طرح سے لوگ کرتے ہیں اور کس طرح سے بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ وہاں اچھا گمان کیا جا سکتا تھا، اچھا سوچا جا سکتا تھا، لیکن غلط سمت کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے اور لوگوں کا ذہن جاتا ہے۔ اگر شوہر لیٹ سے گھر میں آ رہا ہے تو بیوی کو بدگمانی ہے اس کا باہر کوئی چکر چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر بیوی بن ٹھن کر کے میکے جا رہی ہے بار بار تو شوہر کو بدگمانی ہے کہ لگتا کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر شوہر نے باہر فون نہیں اٹھایا تو بیوی کو بدگمانی کہ میرا فون نہیں اٹھائے اس کا مطلب کچھ چکر ہے۔ اور اگر بیوی بالکنی میں کھڑی ہے اس پر بدگمانی شوہر کو کہ بالکنی میں کیوں کھڑی ہے، کیوں جا کر کے وہاں پہ بات کر رہی ہے فون پر۔ تو بدگمانیاں حقیقت میں یہ رشتے کو خراب کرتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہم کو بہت زیادہ زور و تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے کسی بہن کے بارے میں، اپنے کسی دوست کے بارے میں اگر ہمارے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے تو غلط سوچنا، غلط رائے قائم کرنا یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اس سے آپسی تعلقات کے اندر دراڑ پڑتی ہے۔ اس سے منع کیا اسلام نے، اس سے روکا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے ایک حوالہ دے کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھو کیسا حسن ظن رکھتے تھے لوگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہت ہی خطرناک اور گھناؤنا الزام لگایا تھا منافقین نے، اور پورے مدینے کے اندر بات پک رہی ہے۔ لیکن اسی مدینے کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں وہ اس اتہام سے، اس پروپیگنڈے سے بچے ہوئے ہیں، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ لیکن جو منافقین ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ مزے لے لے کر کے واقعہ بیان کر رہے ہیں، رنگ آمیزی کر رہے ہیں، افسانہ گڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بدنام کرنے کے لیے۔ اسی دوران چند واقعات سامنے آئے، وہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ ابو ایوب، حضرت عائشہ کے بارے میں جو باہر باتیں ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں خبر ہے؟ کیسی کیسی بات لوگ عائشہ کے بارے میں کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ قربان ہو جائیے اللہ کی قسم، یہ ایسی مینٹلٹی ہونی چاہیے مسلمانوں کی، ایسی سوچ ہونی چاہیے اپنے بھائی اور بہن کے بارے میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس گناہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیا تم وہ گناہ کر سکتی ہو؟ کہتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ گناہ کرنا تو درکنار، میں وہم و گمان میں بھی اس گناہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور میں سنو، میں بھی اس گناہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اس کو کرنا تو درکنار۔ تم اس امت کے ایک ادنا فرد ہو، تم اس گناہ کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، اس کا کرنا تو درکنار۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین ہیں، وہ یہ گناہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور میں اس امت کا ایک ادنا فرد ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے اچھے مسلمان ہیں وہ یہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ حسن ظن ہے میرے بھائیوں۔ کوئی ایسا حسن ظن اپنے بھائی کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ یہاں تو پیمانہ ایک دم الگ ہے، اپنے بارے میں آدمی حسن ظن رکھے گا اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرے گا۔ اپنے بارے میں سوچے گا کہ لوگوں کو میرے بارے میں ایسا ایسا سوچنا چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں یہاں تک کہ صرف ایک اشارہ مل جائے نا تو لوگ پوری کہانی بنا دیتے ہیں۔ صرف مل جائے کہ ہاں فلاں صاحب وہاں ایک نقاب پوش خاتون کے ساتھ کھڑے تھے، ارے بھائی وہ ان کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کی بہن بھی ہو سکتی ہے، لیکن پورا افسانہ گڑھ لیتے ہیں لوگ۔
پوری پریم کہانی بنا دیتے ہیں لوگ، زبانوں کا مرچ مسالہ لگا لگا کر کے اتنا دلچسپ بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کو سننے بھی مزہ آتا ہے اور بیان کرنے بھی مزہ آتا ہے۔ یہ بدگمانی ہے میرے بھائیوں۔ سنیے اسی واقعے کے اندر ایک واقعہ اور ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا مقابلہ زینب سے رہا کرتا تھا، کیونکہ زینب کا بھی ایک شاندار پس منظر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تاریخ لمبی ہے، پس منظر لمبا ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ تو ان کا بھی جو ہے ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ایک مقام تھا۔ اللہ کے نبی نے سے پوچھا گیا آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کہا حضرت عائشہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے زیادہ؟ کہا عائشہ کے ابا سے۔ تو ان کا بھی ایک شاندار پس منظر تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں مشورہ کیا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کی توجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی زیادہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی زیادہ ہے، تو حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور سوکن کا سوکن کے بارے میں تو چلتا ہی ہے۔ یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا موقع ہے اپنے شوہر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدظن کرنے کا، پورا موقع ہے، اور کوئی بھی سوکن اس موقع کو ضائع نہیں جانے دے گی۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حق گوئی کا مظاہرہ کیا، امانت داری کا مظاہرہ کیا، اور پوری دیانت داری کے ساتھ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ بنیاد اور غلط ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سوکن کے بارے میں صفائی دے رہی ہے، ایک سوکن کی تائید کر رہی ہے، جبکہ اس کا مقابلہ چلتا ہے اس سے۔ پوری تاریخ آپ کھنگال ڈالیے، اسی مثال نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بدگمانی یہ ہمارے رشتوں کو، ہمارے تعلقات کو خراب کرنے والی ہے۔ حسن ظن رکھیے، اچھی سوچ رکھیے، اچھا گمان رکھیے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو آپ نے رگے ہاتھ چوری کرتے پکڑ لیا تو آپ اس کو چور ہی سمجھو گے، وہ تو فطری چیز ہے۔ لیکن بس یوں ہی ارے یہ ٹوپی اور کرتے اور پیجامے پر مت جائیے، بہت دیکھا ہے ٹوپی کرتے اور پیجامے والوں کو، داڑھی پر مت جائیے، نماز اور روزے پر مت جائیے، ان کے ایسے نماز اور روزے پڑھنے والے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اس کے عیب کو تلاشنے کے لیے، اس کے اندر خامی کو نکالنے کے لیے، اس کے اندر کوئی فال ڈھونڈنے کے لیے جھانکو مت اس کے اندر۔ اس سے منع کیا اسلام نے کہ آپ کسی کے عیب کو تلاشیں، اس کو کسی گناہ کے اندر ملوث آپ پالیں۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، پوچھیں گے بھائی صاحب وہ فلاں صاحب آپ کی بلڈنگ میں رہتے ہیں نا؟ ہاں رہتے تو ہیں۔ کیسے ہیں؟ کیسے مطلب؟ ارے مطلب وہی کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بلا وجہ نہ تو رشتہ کرنا ہے نہ تو اور کچھ، بس بلا وجہ پوچھیں گے کہ ان کا کوئی عیب ہم کو معلوم ہو جائے۔ ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیوی اور ان کی ساس بہو میں جمتا ہے کہ نہیں جمتا ہے؟ یہاں تک کہ گھروں میں لوگ جھانکتے ہیں کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنی دن ہوگی شادی لیکن کسی دن چیخو پکار اور چلاہٹ سنائی نہیں دی، اندر سب ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ میرے بھائیوں، دوسروں کے دیواروں کے پیچھے کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا، کھڑکی سے جھانکنا کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں، یہ جاسوسی ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں بیلن آیا اور کھینچ کے مار دیا، آپ نے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو شرعاً آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ شرعاً اگر کوئی جھانکا آپ کے گھر میں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ آیا، پھینک کے مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی،
تو شرع کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، شرعاً اسلامی جو عدالت ہوگی، اسلامی جو کورٹ ہوگا، وہاں قاضی بیٹھے گا شرعی، اور وہاں اگر یہ مقدمہ پہنچا تو کہے گا بھائی جھانک تو کیوں رہا تھا، کون سی خوشی تھی تجھے، کس خوشی میں تو جھانک رہا تھا اس کے گھر کے اندر، کیا تجھے لینا تھا اس کے گھر کے اندر سے؟ تو منع ہے اسلام میں کسی کے اندر، کسی کے کردار میں جھانکنے کی کوشش کرنا، کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرنا، ٹوہ میں پڑنا، لوگوں کے عیب تلاشنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے میرے بھائیوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا۔ کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گشت کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک گھر کے بارے میں ان کو شک ہوا کہ یہاں شاید کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ دیوار پر چڑھ گئے کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ اب ایک شخص تھا، وہ شراب پینے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے دیوار پر امیر المومنین چڑھ گئے، تو اس نے یہیں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، کہا امیر المومنین وہیں پر رک جاؤ، خبردار آگے بڑھنا نہیں۔ آپ کہا کہ میں تو ایک غلطی کر رہا ہوں، آپ تین غلطی کر رہے ہو۔ ایک تو آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ رہے ہو، دوسری غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جاسوسی کیا۔ میں میرے گھر میں ہوں، کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جاسوسی کیا، جس سے اسلام منع کرتا ہے ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو۔ اور تیسری غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو دروازے سے آنا چاہیے تو آپ دیوار پھلانگ کر کے آ رہے ہو۔ میرے بھائیو، وہ امیر المومنین تھے، دیکھو ظرف کتنا بڑا ہوتا تھا لوگوں کا۔ اس پہ تو عمر بول سکتے تھے نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، رک ابھی تجھ کو بتاتا ہوں، بول سکتے تھے نا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ میری غلطی ہے، اور وہاں سے آپ واپس ہو گئے، وہاں سے آپ چلے گئے۔ حالانکہ دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص غلطی کرنے جا رہا ہے، لیکن جب ان کو لگا کہ حقیقت میں یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کیا ہے، میں جاسوسی کیا ہوں، میں بغیر اجازت ان کے گھر میں آ رہا ہوں، اور میں دروازے سے نہیں دیوار فرات کے آ رہا ہوں، حضرت عمر اپنی غلطی کو محسوس کر کے وہیں سے لوٹ گئے۔ آج کی طرح، آج لوگوں کی طرح جو ہٹ درم نہیں تھے، کیسے لوگ ہٹ درمی کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے۔ بہت دنوں کے بعد ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص نظر آیا۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چھپ رہا ہے، جہاں بھی حضرت عمر جا رہے ہیں وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ آیا، کہا امیر المومنین اللہ گواہ ہے، آپ وہاں سے میری بات سن کر کے لوٹ آئے تو مجھے بہت احساس ہوا کہ دیکھو کتنے نیک امیر المومنین ہیں، کہ میں نے ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا اور وہ یہاں سے واپس ہو گئے، حالانکہ وہ غصے میں تھے اور میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں، مجھے احساس ہوا، اس کے بعد سے میں نے شراب چھوڑ دیا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کے بعد سے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اور قریب آؤ میرے۔ وہ اور قریب آیا تو اس کے کان میں کہتے ہیں، اور یہ بات میں نے اور کسی سے نہیں کہی، میں تو اور اللہ جانتے ہیں بس، اور میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج کسی کو کچھ پتہ چل جائے، اس کے بعد دیکھیے آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، محلے والے کو اور مارکیٹ والوں کو پہلے پتہ چل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ آپ کی خامی ہے آپ سے نہیں بتائیں گے، لوگوں سے بتائیں گے، تو لوگوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کے اندر یہ خامی ہے۔ بھائی آپ کے اندر خامی ہے تو آپ سے بتانا چاہیے، اس کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہیے، بھائی یہ خامی آپ کے اندر، یہ خرابی ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے۔ لیکن جو صاحب معاملہ ہے لوگ اس سے نہیں بولتے ہیں، لوگ باہر جا کر کے بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے لوگوں کے عیب تلاشنا اور اس کو وائرل کرنا۔ آپ کو اگر کہیں کچھ غلط کرتا ہوا دیکھیں گے تو فوراً موبائل نکال کر کے اس کی ویڈیو بنا لیں گے، اس کے بعد اس کو وائرل کر دیں گے۔ ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی بہت ساری شکلوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو موبائل دیا، اب وہ کہتے کہ بھائی صاحب ذرا سا موبائل دیجیے، ایک کال کرنا ہے، آپ نے دے دیا موبائل، تو ایک کال کرنے کے بعد آپ کسی کام میں بزی ہو گئے، فوراً آپ کی گیلری کھولیں گے، فوراً کال ہسٹری دیکھیں گے،
کون کون سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، کون کون سی تصویریں آپ نے رکھا ہے، کیا کیا آپ کے موبائل میں ہے، یہ بھی جاسوسی ہے۔ چاہے آپ کے پاس کسی کا لیپ ٹاپ ہو، چاہے آپ کے پاس کسی کا موبائل ہو، اس کی گیلری میں کیوں جاتے ہو، اس کی ہسٹری میں کیوں جاتے ہو، یہ جاسوسی ہے، یہ جاسوسی ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اگرچہ وہ موبائل آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جاسوسی مت کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جی ہاں، غیبت۔ اور اب تو غیبت پر بولنے کی یہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا ہم غیبت پر بولتے جا رہے ہیں نا، اتنا لوگ اور غیبت کرتے جا رہے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ جتنا غیبت کے اوپر بولو اتنی ہی زیادہ غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرو کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے، یہی غیبت ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ بتائیے کہ غیبت کتنی زیادہ ہو رہی ہے، کتنی وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ آپ 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھیے اور 5 منٹ تک آپ دیکھیے، 5 منٹ کے بعد کسی نہ کسی کی غیبت ہو جائے گی، کسی نہ کسی کا عیب ہم بیان کرنے لگیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنی بڑی یہ معصیت ہے۔ آپ قرآن کے الفاظ پر غور کرو۔ اللہ نے جو تمثیل بیان کی ہے نا، اس تمثیل کو سننے کے بعد ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ آپ دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دے دی ہے کہ اس مثال کو سننے کے بعد غیبت سے گھن آنی چاہیے۔ آپ نے غیبت کیا یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ دیکھو تین برائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کا گوشت، انسان کا گوشت کوئی کھا سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں نا، نہیں کھائے گا۔ دوسرے یہ ہے انسان بھی کون؟ اس کا اپنا بھائی۔ انسان کا گوشت کھا رہا ہے، ایک گناہ کر رہا ہے غیبت کر کے، اور انسان بھی کون؟ اس کا اپنا بھائی، اس کا گوشت کھا رہا ہے، یہ دوسرا گناہ کر رہا ہے۔ اور بھائی بھی کون؟ مرا ہوا، مرا ہوا۔ مردار بھی اسلام میں حرام ہے۔ مطلب غیبت کر کے ایک شخص اس طرح کی 3 صنعتوں کا، 3 برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے باوجود بھی دھڑلے سے غیبت چل رہی ہے، دوسروں کی برائیاں لوگ کر رہے ہیں، اور معاملہ پورا معاشرہ مسموم ہو چکا ہے۔ غیبت اور چغلخوری سے پورا معاشرہ مسموم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غیبت، اپنے بھائی کی برائی نہ صرف یہ کہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس پر سننا بھی نہیں چاہیے، تنبیہ کرنا چاہیے، وہی بات کو روک دینا چاہیے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو یہ کردار اپنے اندر پیدا کرو، سماج سے، معاشرے سے اگر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے تو یہ صحابیانہ کردار اپنے اندر پیدا کیجئے میرے بھائیوں۔ ایسے سن لینے سے اور منکر کو برداشت کر لینے سے اور خاموشی سے آگے گزر جانے سے یہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ان برائیوں کے خلاف نہ صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ آپ ایکشن لو، آپ ایکشن لو۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، اگر تمہارے پاس طاقت ہے اپنے ہاتھ سے مٹانے کی تو ہاتھ سے مٹاؤ، اگر طاقت ہے زبان سے کہنے کی تو زبان سے کہو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانو۔ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حضرت کعب بن مالک کا تذکرہ ہوا کہ وہ جہاد پر نہیں آئے، وہ تبوک کے معرکے میں نہیں آئے، آخر کیوں نہیں آئے؟ تو ایک منافق نے کہا ارے وہ اپنے باغات
اور اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑ کر اس میدان میں خار ہونے تھوڑی نہ آئے گا۔ اللہ کی قسم حضرت معاذ بن جبل کی غیرت پھڑک اٹھی، کہا اللہ کے نبی یہ شخص غلط بول رہا ہے، میں جانتا ہوں کعب بن مالک کو، میں ان کے ساتھ جنگوں میں رہا ہوں، وہ بزدل نہیں ہیں، دنیا سے محبت کے لیے وہ اس عظیم مارکے کو نہیں چھوڑ دیں گے، کوئی مجبوری ہوگی ان کی، کوئی عذر ہوگا، نہیں آئے ہیں، ورنہ سارے مارکوں میں تو صف اول میں رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے بھائی کے بارے میں غلط رپورٹ آپ کو دے رہا ہے۔ وہیں پر ٹوکا، سرزنش کی کہ یہ غیبت کر رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ آج بتائیے ہمارے بھائی کی غیبت ہمارے درمیان ہوتی ہے تو کوئی ٹوکتا ہے، کوئی بولتا ہے؟ نہیں، آپ اس میں اور اضافہ کرتے ہو اپنی طرف سے، ہاں وہ ایسا ہے، میں بھی جانتا ہوں، میرے ساتھ بھی بار ایسا ہوا تھا۔ یہ اس لیے یہ غیبت ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ پروان چڑھ رہی ہے، یہ بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس غیبت کے دروازے کو بند کرو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کرو۔ غیبت کے اندر میرے بھائیوں کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ وہاں فساد نہیں ہوتا ہے، وہاں اپنے بھائی کو بدنام کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے اور مشورے میں آدمی امانت دار ہوتا ہے، اور آپ کو حقیقت بتانے کے لیے اگر کسی کا عیب بتانا پڑے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہے، ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے، کہا اللہ کے نبی دو لوگوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، سفیان نے اور اسی طرح سے معاویہ نے، ابو جہم نے اور معاویہ نے نکاح کا پیغام دیا ہے، ان دونوں میں سے میں کس کو سلیکٹ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اما معاویہ فصلوک اللہ مال اللہ، یہ معاویہ جو ہے نا یہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، مال اور اس کے پاس نہیں ہے، پریشان رہو گی شادی کر لو گی تو۔ اچھا یہ جو ابو جہم ہے، ابو جہم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کانا لا یدعو عصاہ عن عاتقہ، یہ جو ہے نا یہ لاٹھی اپنے کندھے سے نیچے اتارتا ہی نہیں ہے، اس سے شادی کرے گی کبھی غصے میں آیا نا بھڑیا کر کے رکھ دے گا تم کو، بہت مارے گا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی ہے ہمیشہ، تو ان سے بھی مت کرو۔ بولتے ہیں نا بہت مرکہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ بہت مرکہا ہیں، ان سے شادی کرو گی تو کبھی غصے میں آئے گا تو پیٹ پاٹ کے رکھ دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے دوسرا ایک رشتہ بتایا، تو دیکھو اللہ کے نبی نے ابو جہل کے اندر ایک خامی تھی، کیا؟ غصے میں تھے اور جو ہے جذباتی تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا، لیکن یہ غیبت نہیں تھی، چونکہ وہاں اور نہ تو ابو جہل کو بدنام کرنا مقصود تھا، بلکہ وہاں ایک شرعی ضرورت تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے اس چیز کو بتایا۔ اسی طرح سے اگر فتویٰ جو ہے کسی کے عیب کو بتانا ہو، کسی کے شر سے لوگوں کو بچانا ہو، تو آدمی کسی کے عیب کو بیان کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو کہا یہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی ہے، یہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی ہے۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی اس سے بہت اچھے سے ملے، اس کی خاطر تواضع کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کہا وہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی ہے اور پھر آپ اس کی اتنی خاطر تواضع، اس کی اتنی جو ہے عزت افزائی کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو میں نے جو کہا وہ سب اپنی قوم کا سب سے برا آدمی ہے، اس لیے کہا تاکہ اس سے کبھی تم لوگ دھوکہ نہ کھاؤ، اور میں نے جو اس کی عزت افزائی کی، اس کی تکریم کی، یہ میرا اخلاق ہے، اخلاق تو میرا اسی رہے گا نا، چاہے کوئی برا ہو چاہے کوئی اچھا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ مجھے اس کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ میرا اخلاق ہے۔ اسی طرح سے حضرت ہند نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فتویٰ پوچھا، فتویٰ پوچھنے کے لیے اگر کسی کے عیب کو بتانے کی ضرورت ہے تو بتا سکتے ہیں، یہاں بھی اس کو بدنام کرنا مقصود نہیں بلکہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا اللہ کے نبی میرا شوہر بہت بخیل ہے، جو پیسے دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے وہ پورا نہیں پڑتا ہے، تو کیا ان کی لا علمی میں ان کے جیب سے کچھ پیسے لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ضرورت بھر لے سکتی ہو، یہ نہیں کہ پورا پرس ایک دم صفا چٹ کر دو، ضرورت جتنی ہے اتنا لے لیا کرو، اس کا ناجائز فائدہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے سکتی ہو تو خوب زیادہ زیادہ لے لیا کرو۔ تو فتویٰ اللہ کے نبی نے ان کے ایک عیب کو آپ کے سامنے بتایا گیا، تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ غیبت ہے تو ایسا مت کرنا،
کیونکہ ضروری تھا وہ بتانا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو ایسی جہاں شرعی اور دینی مصلحتیں ہوں وہاں اگر کسی کے عیب کو ضمناً بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر فرمایا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا تمسخر نہ کرے۔ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، استہزاء کرنا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی مذاق اڑاتا ہے کیوں؟ ذلیل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو، رسوا کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ حرام ہے اسلام میں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے قد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ ناٹا، ٹنگو۔ کوئی اگر لمبا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کھمبا، لمبوترا۔ کوئی اگر موٹا ہے تو کیا کہیں گے؟ بھینسا۔ اگر موٹا ہے تو کچھ بھی بول دیں گے، یہ بلڈوزر ہے، یہ جو ہے فلاں ہے۔ کوئی اگر بیچارہ کالا ہے تو کالا بھینسا۔ تو اس طرح سے لوگوں کے مختلف چیزوں کو لے کر کے ان کا مذاق اڑانا یہ حرام ہے اسلام میں۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے میرے بھائیو۔ ایک انسان کی جان، مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ اور مذاق اڑانے کی جو بات میں کہہ رہا ہوں اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ اس کو لوگ حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جوش میں آئے کسی کی غربت کا مذاق، کیا کہیں گے؟ تو جتنا کماتا ہے نا اتنا میں پان کھا کے تھوک دیتا ہوں۔ اچھا، پان کھاتا ہے اور اس کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہے میں پان کھا کے تھوک دیتا ہوں، میں سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیتا ہوں، تیرے پورے خاندان کی جتنی آمدنی ہے نا میں پٹرول پھونک دیتا ہوں اپنی گاڑی کا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کی تحقیر کر رہے ہو نا۔ اس طرح سے کتنے مذاق لوگ کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی عزت و ناموس کو اچھالتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اپنے نوکر کو مجلس میں بلا کر کے کام چور، حرام کی تنخواہ لیتا ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کی تنقیص اور تحقیر کریں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر غور کیا جائے، پتہ لگایا جائے تو وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا خواتین کے بارے میں، بولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لوگ کسی کا مذاق نہ اڑائیں تو اس میں جو ہے عورتیں بھی آ گئی تھی نا، لیکن الگ سے عورتوں کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ مذاق اڑانے کا یہ مادہ عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ شادی بیاہ میں اس کا کپڑا دیکھ، لگتا کہیں پڑا تھا اٹھا کے لائی ہے۔ ارے بھائی آپ اچھا پہن کے آئی ہیں، آپ کو استطاعت ہے تو غریب کی جو استطاعت ہے وہ پہن کے آئی ہے، وہ اس کے لباس کا مذاق، اس کے چپل اور جوتے کا مذاق، شکل و صورت کا مذاق۔ کوئی خوبصورت نہیں ہے تو وہ اور کچھ بول دیں گے، کوئی اگر لالی لگائے ایسا لگتا ہے کسی کا کلیجہ کھا کے آئی ہے، لال لال۔ تو مذاق اڑانے کا یہ جو ہے بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، لیکن اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ اور ایک قوم دوسری قوم کا، ایک اسٹیٹ والے دوسرے اسٹیٹ والے کا، یو پی والے بہار والوں کا مذاق اڑائیں گے، بہار والے یو پی والوں کا مذاق اڑائیں گے، تمسخر کریں گے، مسلک والے دوسرے مسلک والوں کا۔ اور سب سے زیادہ مذاق ہم لوگوں کا اڑایا جاتا ہے، یہ 24 نمبر ہیں، یہ وہابڑے ہیں، یہ اہل خبیث ہیں۔ اڑاتے کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ تو بھائی ٹھیک ہے اڑاؤ، آپ کے مذاق اڑانے سے ہماری صحت پر تو کچھ اثر پڑے گا نہیں، ہم کو نزلہ اور بخار تو ہوگا نہیں۔ ہاں الٹا تمہارے جو تھوڑی موڑی نیکیاں تم کر لیتے ہو اسے نیکیاں تو کم ہی کرتے ہوگے، شرک اور بت پرستی اور اسی قبر پہ تمہارا دین شروع ہوتا ہے، وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی موڑی نیکیاں جو کرتے ہوگے وہ ہمارے ادھر ٹرانسفر ہوتا ہے، ہم کو ملتا ہے۔
اور کل روز آخرت اللہ تعالیٰ اس طرح سے حساب چکوائے گا کہ دنیا میں جن چیزوں ہم نے جو دوسروں کو تکلیف دی، دوسروں کو ہم نے پریشان کیا، کل روز آخرت اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ہمیں دے دے گا۔ تو ایک مسلک دوسرے مسلک والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا تمسخر نہ کرے۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں جو حقیقت میں ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ہمارے معاشرے کو کمزور کر رہی ہیں۔ خلوص، الفت، محبت ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے، بس صرف زبان سے لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں نہیں ہم آپ کے لیے بہت مخلص ہیں، نہیں آپ کے لیے تو ہمارے دل میں محبت ہی محبت ہے۔ لیکن اگر کوئی دوربین ہوتی دل دیکھنے کی تو پتہ چلتا کہ وہاں سب نفرت ہی نفرت ہے، یہ صرف بول بچن ہے، بس بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، بہت آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ اور جو یہ کہے کہ آپ کے لیے جان حاضر ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے 1 روپیہ نہیں آپ کے اوپر خرچ کرے گا۔ یہ خرچ نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ آپ کے لیے کیا، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ جان کون مانگے گا بھائی؟ یہ جان کون دے گا؟ یہ تو صرف ٹالنے کے لیے، ٹرکھانے کے لیے ہے۔ تو یہ خلوص، یہ محبت، یہ الفت، یہ بھائی چارگی، یہ اخوت جس کی میں نے ایک جھلکی آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں سے میں نے دکھائی تھی میرے بھائیوں، یہ سب رخصت ہو گئی ہمارے معاشرے سے، ختم ہو گئی، کیونکہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہمارے وجود کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ہمارے سماج کو بانٹ رہی ہیں، ہمارے اندر نفرتوں کی کاشت کر رہی ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئیں۔ اس لیے ان چیزوں کو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان چیزوں کا تذکرہ کر کے ان سے نفرت دلائی ہم کو، ان سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، تاکہ ہمارے اندر محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر خلوص ہو، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہو۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کی قسم دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمارا بھائی ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے لیکن کسی کو ترس نہیں آتا۔ کیوں؟ محبت نہیں ہے، سب چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا، ہم غیر اسلامی زندگی جی رہے ہیں، ہم غیر اسلامی کلچر اور ثقافت کے حامل ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کو ہمارے پریشان حال بھائی کے اوپر ترس نہیں آتا۔ اسی رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے گا کتنے گھروں میں تو افطار، پورا شاندار افطار، انواع و اقسام کی چیزیں، ہر چیز موجود ہے، اور پھر سب کھا بھی نہیں پاتے اور وہ لے جا کر کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں کوئی غریب بچہ جا کر کے ان چیزوں کو چن کے لا کے اپنے گھر میں کھاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ چلو ٹھیک ہے اتنا ہم لا رہے ہیں، لاؤ کچھ ہم، میرے پڑوس میں ایک غریب رہتی ہے، اس کے شوہر کی جاب چلی گئی ہے، لاؤ اتنا چیزیں ہم وہاں پہنچا دیں۔ میرے رشتہ دار میں فلاں ہے، پتہ نہیں اس کے گھر میں کیسے سحری اور افطاری کا جو ہے نظام ہوگا، لاؤ میں وہاں پہنچا دوں۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، ایک خاتون ایک گھر پر آ کر کے کیا کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کی افطاری بچ جائے گی تو آپ پھینکنا نہیں، ہمیں دے دینا، میرے بچے کھا لیں گے۔ پھینکنا نہیں، کیونکہ آپ کسی بھی محلے میں آپ جا کے دیکھیے ڈسٹ بن کو، افطاریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں تو ایک دم جو ہے برباد ہو رہی ہیں اللہ کی نعمتیں، اور کہیں لوگ جو ہے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں۔ کیوں؟ محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، اخوت نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ختم کرتی ہیں ان چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا، اس لیے برکت ختم ہو گئی، اس لیے تعلقات کے اندر دراڑ آ گئی، خلوص ختم ہو گیا ہماری زندگیوں سے، ہمارے دلوں سے، اور اس کی جگہ پر حسد، رغابت، نفرت، کدورت، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرما، محبت پیدا فرما، اللہ ہمارے درمیان اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرما، اللہ ہمارے تعلقات کو ایک دوسرے سے بنا دے، اس کے اندر خلوص پیدا فرما دے، اس کے اندر محبت پیدا فرما دے، اللہ نفرتوں کو ہمارے زندگیوں سے ختم کر دے، ہمارے سماج سے ختم کر دے، اللہ ہمیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے، ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں
ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنے والا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ رکھنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔